الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في مقام آخر: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وقال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم اعتقها وتزوجها فله أجران. رواه البخاري عن أبي موسى الأشعري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن. رواه الترمذي عن عمرو بن سعيد ابن العاص رضی اللہ عنہما. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. یہ جو آیت شریفہ ہمارے درس میں چل رہی ہے، اس کا مرکزی موضوع تربیت اولاد ہے، جس کو ہم نے گزشتہ ہفتے شروع کیا، اور میں نے کچھ بنیادی باتیں آپ سے اس سلسلے میں عرض کر بھی دیا. اولاد کی تربیت کا اولاد کی تربیت کا مفہوم اور مطلب کیا ہے، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ گئی. اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اولاد کی تربیت کے اس موضوع سے پہلے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں. حالانکہ عموماً میری ترتیب یہ ہوتی ہے کہ میں سب سے پہلے کسی بھی موضوع کا تعارف اور اس کا انٹروڈکشن، ڈیفینیشن کرانے کے بعد اس موضوع کی اہمیت پر بات کرتا ہوں، لیکن اہمیت کو ہم بعد میں ذکر کریں گے. سب سے پہلے تربیت اولاد کے معاملے میں کچھ گائیڈ لائنز کہا جا سکتا ہے، یا کچھ اہم ہدایات، کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنا ضروری سمجھا. ایک دو گزشتہ ہفتے عرض بھی کیا تھا. بنیادی طور پر سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اس بات کا اعتراف کریں کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر سکے. اعتراف ہے آپ لوگوں کو اس کا. ابھی آپ کو یہ ماننے میں تھوڑا مشکل جائے گا، لیکن جب میں اس کو قرآن اور حدیث اور سیرت طیبہ، سیرت صحابہ کی روشنی میں تفصیل سے عرض کروں گا تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ اولاد کی تربیت ہے کیا اور ہم سمجھ کیا بیٹھے ہیں. اولاد کی تربیت ہے شیر تیار کرنا، یہ اس کا اصل مطلب ہے. ہم نے کیا کیا کہ گدھوں کو شیر کی کھال اڑانے کو اولاد کی تربیت سمجھا ہوا ہے. اس پر میں بات کروں گا آگے. اولاد کی تربیت کا مطلب ہے ایسے افراد اور ایسے رجال اور ایسے کارآمد افراد معاشرے اور سوسائٹی کے لیے تیار کرنا جن کو دیکھو تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ 300 یا 200 سالوں سے امت اولاد کی تربیت میں مکمل ناکام رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہماری بڑی بڑی سلطنتیں، بڑے بڑے ملک، 1000-2000 کروڑ کی بات نہیں ہے. اگر کسی کا 1000-2000 کروڑ تباہ ہوتا ہے اولاد کی وجہ سے، زیادہ افسوس کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. جو قوم، جو فرد، جو معاشرہ، جو ملک اولاد کی تربیت نہیں کر سکتا، وہ ملک، حکومتیں، سلطنتیں، عزتیں، راحتیں، شوکتیں سب کچھ تباہ کر دیتا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کا بڑا پیارا جملہ ہے. وہ فرماتے ہیں سب سے ناکام، سب سے غریب، سب سے مفلس آدمی دنیا میں وہ ہے جس کی اولاد ڈھنگ کی نہ ہو. ہزار کی ایک ہی بات.
100 सुनार की एक लोहार की। तो आगे इस पर मैं बात करूंगा तफसील से। मैं सबसे पहले आप हजरात से बजाते खुद भी ये एतराफ़ करना चाहता हूँ कि हम और हमारा मुआशरा औलाद की तरबियत में मुकम्मल नाकाम है, और अगली बात, हम अपनी औलाद की तरबियत को संजीदगी से लेने को भी तैयार नहीं हैं। इसका एतराफ़ आपको है ना भाई? देखो, मैं इसलिए एतराफ़ करवा रहा हूँ, एतराफ़ का मतलब तो समझते हैं ना, किसी गलती को एक्सेप्ट कर लेना, मान लेना कि हाँ हमने ये किया है। एक चीज मैंने ये भी गुज़िश्ता हफ्ते अर्ज किया था, एक है तालीम और एक है तरबियत। तालीम कहते हैं अल्फाज के रट्टा लगा लेने को, तरबियत कहते हैं जो चीजें, जो मज़ामीन, जो बातें आपको ज़हन नशीन हो चुकी हैं उनको अमल में लाना, प्रैक्टिकल उनको करना। हाँ जी, ये तरबियत का मफहूम और तरबियत का मकसद है। बातें बहुत होती रहेगी, हमारे पास वक्त तो वैसे ही कम है, कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह कि रमज़ान से पहले पहले ये मौजूद सिमट जाए। देखिए, औलाद की तालीम और तरबियत ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हमारे इस दौर का सबसे बड़ा ब्लंडर, अलमिया, ट्रेजेडी ये है कि हम लोग तालीम और तरबियत को एक साथ जोड़कर देखते हैं। बात समझ में आ रही? तालीम यानी एजुकेशन, तरबियत यानी अपब्रिंगिंग, और तालीम एजुकेशन, ये दोनों भी अलग अलग चीजें हैं। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने या मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े ही जबरदस्त अंदाज में इसको समझाया। वो फरमाते हैं किसी जबान को सीखने के लिए 2 साल, 5 साल, ज्यादा से ज्यादा 7 साल चाहिए। कुन से कुन जहन बच्चा, डल से डल बच्चा किसी जबान को, किसी लैंग्वेज को अगर सीखना चाहे ना, 2 साल, 5 साल या 7 साल उसको लगेंगे, इससे ज्यादा का अरसा नहीं लग सकता। लेकिन उस जबान के किस लफ्ज को किस मौके पर, किस लहजे में, किस ट्यून में बोलना है, ये सीखने के लिए सारी जिंदगी भी कम है। यही मैं समझाना चाह रहा हूं कि तालीम का एक कोर्स होता है। आपने डॉक्टरी का एक कोर्स पढ़ लिया, आपने इंजीनियरिंग का एक कोर्स पढ़ लिया, हाँ जी, आपने कोई दीनी बात जान ली, लेकिन इसको अमल में लाने के लिए आपको बहुत सारी मशक्कत की चक्कियों से गुजरना पड़ेगा। मैं यहाँ बुनियादी तौर पर आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि तालीम और तरबियत दोनों भी अलग अलग चीजें हैं। हमारे यहाँ मसला ये है, पूरे बर्रे सगीर में, बल्कि आलम अरब का भी यही हाल है, पूरी दुनिया का यही हाल है। मॉडर्न एजुकेशन में आप देख लो, इस्लामी तालीमात में आप देख लो, हमारे यहाँ इस दौर में तालीम का बहुत जोर है। गली गली में मदरसे, गली गली में कॉलेजेस, गली गली में स्कूलें, कोई कमी नहीं है माशाअल्लाह। आप जरा खार से लेकर ये जूहू तक की स्कूलों को शुमार करो, और बॉम्बे में तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हर बच्चा कुछ न कुछ पढ़ ही लेता है, हर मर्द कुछ न कुछ दीन जान ही लेता है। मसला है तरबियत का। आपने देखा होगा जब कोई हाई लेवल का ग्रेजुएट आदमी कोई जुर्म करता है ना, कोई गुनाह करता है ना, तो हम उस वक्त उसकी तालीम को कसूरवार ठहराते हैं। अरे इतना पढ़ा लिखा आदमी ये हरकत कर रहा है, हजरत उसकी तालीम को आप कसूरवार मत ठहराइए, यहां जुर्म है उसकी तरबियत का। और मैंने गुज़िश्ता हफ्ते शायद कहा हो या नहीं कहा हो, मुझे शक हो रहा है। एक चीज आप जहन में रखो कि तालीम हथियार की तरह है, तरबियत उसको चलाने का नाम है। अगर किसी गलत आदमी के हाथ में कोई बड़ा हथियार लग जाए ना, तो समझो तबाही और बर्बादी पक्की है। कोई शक है आपको इसमें? मैं कुछ जज्बाती ऐसे ऑल फोल तो बातें नहीं कर रहा हूं ना, मतलब समझ में आ रहा है ना, सब वाज़े मोटा हो रहा है ना। वैसे कुरान हदीस से जुड़ती हुई बातें इधर उधर की नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। किसी गलत आदमी के हाथ में बड़ा हथियार लग जाए, कोई बड़ी अच्छी चीज लग जाए, वो आदमी यकीनन तरबियत न होने की वजह से उस बड़ी नेमत का, उस बड़ी ताकत का गलत ही इस्तेमाल करेगा। लेकिन अगर वही चीज किसी अच्छे तरबियत याफ्ता, किसी ट्रेन आदमी के हाथ में लग जाए, तो पूरी दुनिया उससे फैज़याब होगी। मेरे अजीजों बात समझ, यही वजह है कि आप देखेंगे
کہ بڑے بڑے جرائم میں جیسے ڈپلیکیٹ دوائیں، انسانی اعضاء کا کاروبار، کیا کہتے ہیں آرگنس بزنس، جو بڑا اسمگلنگ کا کاروبار ہے اس وقت دنیا میں، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ابھی 4-6 مہینے پہلے بچوں کی کڈنیپنگ کے بہت کیسز بھی سامنے آئے تھے۔ ان تمام کاروبار میں، ان تمام بزنسز میں آپ کے اور میرے جیسے جاہل لوگ انوالو نہیں ہوتے، ہائی ایجوکیٹڈ ڈاکٹرز کڈنی کیسے نکالنی ہے، کیسے میچ کرنی ہے اور کیسے اس کو اسمگل کرنا ہے، یہ تو انہی لوگوں کا کام ہے نا، کوئی کسائی تھوڑی کرے گا۔ آپ دیکھو ڈپلیکیٹ دوائیں بنانے میں بڑے بڑے تعلیم یافتہ جو ہے نا فارمیسسٹ ملوث ہیں، یہی تو لوگ سب سامنے آ رہے ہیں۔ تو یہاں تعلیم کا قصور نہیں ہے، یہاں کس چیز کا قصور ہے؟ تربیت کا۔ پرانے زمانے میں تعلیم کی بہت کمی تھی، بہت کمی تھی، پورے گاؤں میں ایک آدھ اسکول ہوتا تھا، بلکہ میرے خود گاؤں میں نے دیکھا 7ویں کلاس سے اوپر اسکول نہیں تھی۔ ہمارے گاؤں کے بہت اچھے گھرانے کے شوقین بچے پڑوس کے گاؤں میں اسکول پڑھنے کے لیے بس سے جاتے تھے، بڑی بیچاروں کو مشقت، بڑی دقتیں ان کو بھی اور ان کے ماں باپ کو بھی۔ میں نے تو 6ٹی کے بعد اسکول میں کبھی جھانک کر ہی نہیں دیکھا، اللہ کا فضل ہے، لیکن میں اس زمانے میں دیکھتا تھا کہ ایسے بچے گاؤں چھوڑ کر دوسرے گاؤں، پورے گاؤں میں اسکول نہیں، لیکن الحمدللہ گاؤں میں ایک بھی کرائم نہیں۔ وجہ اس کی کیا؟ تعلیم برائے نام ہوتی تھی لیکن تربیت بڑی مضبوط ہوتی تھی۔ اب تربیت ختم ہو گئی اور تعلیم بہت زیادہ کیا ہو گئی۔ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ تعلیم کو ختم کر کے صرف تربیت کو لاؤ، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا سنسکار بڑھاؤ، سمجھتے رہو آگے ایجوکیشن ختم کرو، سنسکار بڑھاؤ، یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن نہ تعلیم کو نیچے لایا جا سکتا ہے نہ تربیت کو نیچے لایا جا سکتا ہے۔ اسلام کا کانسیپٹ یہ ہے کہ تعلیم اور تربیت میں ہم آہنگی، بیلنس برقرار رہنا چاہیے، جتنی تعلیم ہے اتنی تربیت ہونا چاہیے۔ ایک قول نقل کر کے اگلا پوائنٹ بتاتا ہوں پھر آپ کو۔ قول یہ ہے، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ نے قرآن کتنے عرصے میں سیکھا؟ کس سے پوچھا گیا؟ بولو حضرت عمر ابن خطاب سے، جو افصح العرب خاندان سے تعلق رکھتے تھے مکے میں۔ بھئی عربی زبان تو ان کی گھر کی لونڈی ہوا کرتی تھی نا، اور عمر ابن خطاب کے باپ کو خطاب کہا ہی اس لیے جاتا تھا کہ وہ بڑے زبان کے ماہر تھے۔ جہاں انہوں نے بولنا شروع کیا وہاں بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے فصحاء، بڑے بڑے بلغاء خاموشی کے ساتھ ٹکٹکی باندھ کر ان کی بات سنا کرتے تھے۔ اتنا بڑا آدمی جو زبان کا اتنا ماہر ہے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے قرآن کریم کتنے عرصے میں سیکھا؟ انہوں نے فرمایا مجھے پورے قرآن کا تو علم نہیں کہ میں نے کتنے عرصے میں سیکھا، ہاں لیکن سورہ بقرہ سیکھنے میں مجھے 12 سال لگ گئے۔ کتنا عرصہ؟ 12 سال۔ کس کو؟ میرے اور آپ کے جیسے ڈل حضرات کو نہیں بھئی، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو، جنہوں نے براہ راست سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فیض حاصل کیا۔ 40ویں نمبر کا آدمی ہے عمر ابن خطاب اسلام میں، لیکن کتنا عرصہ لگا؟ 12 سال۔ یہ ترجمہ پڑھنے میں، تفسیر کرنے میں عرصہ نہیں لگا، یہ جو سیکھا ہے اس کو عمل میں لانے میں 12 سال لگے۔ سلف کے یہاں، بزرگان دین کے یہاں یہ رواج تھا کہ جو سیکھ لیا ہے اب اس کو عمل میں لاؤ۔ بہرحال باتیں بہت زیادہ چل رہی ہے، 12-55 ویسے ہو گئے۔ تعلیم اور تربیت کو بیلنس میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض ایجوکیشن لیول کے، ایجوکیشن لائن کے جو فلسفی ہیں، فلاسفر ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ تعلیم کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے سماجی تعلیم اور ایک ہے غیر سماجی تعلیم۔ انگلش میں بولے تو فارمل ایجوکیشن اور انفارمل ایجوکیشن۔ سماجی تعلیم وہ ہے جو معاشرے کو اور اس تعلیم کو حاصل کرنے والے کو اچھے جاب دلاتی ہے۔ آپ ڈاکٹر بن گئے، آپ انجینئر بن گئے، آپ ماسٹر بن گئے، آپ پروفیسر بن گئے، آپ کو ایک اچھا جاب مل گیا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی ایسا کارنامہ، ایسا کوئی اچیومنٹ یا کوئی ایسی ایجاد کو وجود بخشا، تخلیق کیا کہ جس کی وجہ سے انسانوں کو فائدہ ہوا، زیادہ سے زیادہ۔ فارمل ایجوکیشن
इनफॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन रस्मी तालीम को कहते हैं, जो हमारे यहाँ स्कूलों में, कॉलेजेस में, मदरसों में पढ़ाई जाती है वगैरह वगैरह। एक है इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन की कोई क्लास नहीं होती, कोई दरसगाह नहीं होती, वो इंसान सीख रहा होता है लोगों के रवैये, लोगों के बिहेवियर, लोगों की बातें देखकर और सुनकर। इसकी कोई क्लास नहीं। अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। हाँ, देखिए, तरबियत का मकसद है अच्छी सलाहियतों को परवान चढ़ाना और बुरी सलाहियतों का रुख मोड़ना। इस चीज को जरा गौर से आप सुनिए, बल्कि मेरी गुजारिश है कि हर बात को गौर से सुनिए। टॉपिक जरा ड्राई है, लेकिन अगर आप सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है अमल करने में भी आसानी होगी और इसको दूसरों तक पहुंचाने में भी आसानी होगी। तरबियत का मकसद है अच्छी सलाहियतों को परवान चढ़ाना और बुरी सलाहियतों को मोड़ देना। अच्छी सलाहियतें, जैसे एक बच्चा है, वो हमेशा सच बोलता है। अब उसकी इस सच बोलने वाली सलाहियत को परवान चढ़ाना ये तरबियत है। और इसको परवान आप कैसे चढ़ाएंगे? जब जब वो सच बोले उसको शाबाशी कम से कम लफ्जी तौर पर दे दो, माशाअल्लाह मेरा बेटा बड़ा सच बोलता है, कभी झूठ नहीं बोलता। और बुरी सलाहियतों पर बच्चे को मारना, पीटना, डांटना, दहशतज़दा करना नहीं, बल्कि उन बुरी सलाहियतों को मोड़कर अच्छी सलाहियतों में तब्दील करना, यह तरबियत का मकसद है। मिसाल के तौर पर आपका बच्चा रात में देर तक जागने का आदी है, उसको आदत लग गई, रात में देर तक जागता है, ये अच्छी आदत नहीं है। आपने क्या करना है, उसकी इस बुरी आदत को इस तरह मोड़ देना है कि बेटा तू रात में जागता है तो ये ले 50,000 का आईफोन देखता रहे, ये होगा, ये तरीका। उसकी इस बुरी आदत को इस तरह तब्दील करना है कि उसको किताबें पढ़ने का शौक लगाना है, उसको इबादत करने का शौक लगाना है, उसको जिक्र करने का शौक लगाना है। अब ये उसकी बुरी जो आदत है, ये आदत तो बाकी है, लेकिन वो मुड़ गई किधर? बोलो, अच्छाई में। हमारे यहां मसला ये है कि हम लोग बुरी आदतों को मोड़ते नहीं है, तोड़ने की कोशिश करते हैं, और ये कभी नहीं हो सकता, ये नबी भी नहीं कर सकते। बात समझ लीजिए आप, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का की बुरी सलाहियतों को तोड़ा नहीं, उनको सिर्फ क्या किया? मोड़ा। ये सीरत का बड़ा तफसीली मौजू है, मैं कभी इस पर और मौके पर बात करूंगा। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जिस दौर में मबरूस होते हैं, जिस इलाके में भेजे जाते हैं, वहां आकर वो वहां के लोगों की बुरी आदतों का सिर्फ रुख मोड़ देते हैं, उनको तोड़ते नहीं है। हमारे यहां तोड़ने का रिवाज चलता है, ये गलत है। इसी तरीके से जो अच्छी खूबियां हैं, अच्छी सलाहियतें हैं, उन सलाहियतों को हमारे यहां परवान चढ़ाने का मिजाज नहीं है। उनको परवान चढ़ाने के लिए हमको थोड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर अगर कोई बच्चा सच बोलता है, अगर वो सच बोलने के नतीजे में किसी जुर्म का इकरार कर रहा है, तो हम लोग उसकी धुलाई लगाते हैं बराबर। ऐसा करता है, ये करता है, वो करता है, ये तरीका नहीं है। उसने पीछे जो जुर्म किया है, अभी वो सच बोलकर उस जुर्म को मान रहा है, ये बहुत बड़ी खूबी है। इस खूबी को देखते हुए आपको उसका पहले का किया हुआ जुर्म माफ कर देना चाहिए। अच्छा बेटा आपने ये किया है, जी ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, गलती है, हो जाती है, आइंदा से मत करना, लेकिन ये जो तुमने सच बोला है ना, मेरा जी बड़ा खुश हुआ। ये तरीका होता है। हाँ, यही वजह है कि हजरात सहाबे इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से कोई गुनाह हो जाता, कोई गलती हो जाती, तो वो खुद आकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में इकरार करते और फरमाते, या रसूल अल्लाह मुझे आप सजा दीजिए। क्यों? इसलिए कि उस माशरे में अच्छाई को परवान चढ़ाया गया और बुराई को दबाया गया, उसका रुख जो है तो मोड़ दिया गया। उनको सच बोलने का ऐसा चस्का लग गया कि बड़े से बड़े जुर्म का भी उन्होंने बगैर पूछे एतराफ किया। अहादीस की किताबों में सारे किस्से मौजूद हैं। एक सहाबी रसूल माइज असलमी रज़ियल्लाहु अन्हु, कितने बड़े दर्जे के सहाबी हैं। मदीना मुनव्वरा में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे हुए थे, सहाबा भी मौजूद थे। आकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह मैंने जिना किया, आप मुझको इसकी सजा दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
بے رخی کا، بے اعتنائی کا اظہار کیا، کیونکہ زنا کی سزا کیا ہے؟ مار مار کر سنسار کر دینا، اسلامی سزا ہے۔ اللہ کے نبی نے چاہا کہ اس کو معاف کر دیا جائے۔ دوسرے سے آئے، تیسرے سے آئے، چوتھے سے آئے، تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنایا کہ اب ان کو سنسار کیا جائے۔ جب یہ فیصلہ سنایا نا تو ان کو سنسار کیا جانے لگا۔ سنسار کرتے وقت ان کے بدن سے خون کے فوارے اڑے، ایک دوسرے صحابی کے بدن پر وہ خون اڑا تو انہوں نے ذرا نامناسب طریقے سے اس کا اظہار کیا، ارے یہ گندا خون ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو حقارت سے مت دیکھو، اس نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ مدینے کے 70 گنہگاروں پر بھی اس توبہ کو تقسیم کیا جائے، 70 جہنمیوں پر بھی اس توبہ کو تقسیم کیا جائے تو ان سب کی مغفرت ہو جائے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ تربیت کا مقصد ہے اچھی صلاحیتوں کو پروان چڑھانا اور بری صلاحیتوں کا رخ موڑنا۔ دیکھیے چوتھی بات، یہ میں نے گزشتہ ہفتے بھی اڑتے اڑتے آپ سے بتایا تھا کہ تربیت کا سب سے لچر، سب سے واہیات، سب سے بے اثر طریقہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو بات بات پر ٹوکیں، بات بات پر جھڑکیں، پنشمنٹ، سزائیں دیں۔ یہ سب سے بے اثر طریقہ ہے۔ میں نے اس کے سلسلے میں عرض کیا تھا، اب ثابت کرنے کے لیے دلائل دوں گا تو 50 باتیں اور کھل جائیں گی۔ یہ عرض کیا تھا کہ اس طریقے سے تربیت تو نہیں ہوگی، بچہ یا تو منافق بن جائے گا یا باغی بن جائے گا۔ باغی سمجھتے ہیں نا؟ باغی انگلش میں کیا کہتے ہیں بھائی؟ باغی، بغاوت کرنے والا۔ واضح ہو رہا ہے نا؟ ایسے اردو میں سب سمجھ رہے ہیں۔ بچہ یا تو منافق بن جائے گا یا باغی بن جائے گا۔ اس لیے بچے کے بارے میں یہ ریسرچ ثابت ہے کہ بچہ آبزرویشن سے تربیت پاتا ہے، انسٹرکشن سے تربیت۔ انگلش دیکھ رہے ہیں آپ میری؟ ذرا ماشاءاللہ کہو، نظر نہ ہو جائے۔ بچہ آبزرویشن سے سیکھتا ہے۔ کسی کی صحبت نصیب ہو گئی بھئی انگلش والوں کی، لندن برطانیہ والے لوگوں کی صحبت نصیب ہو گئی ہے، بس اسی لیے انگلش چل پڑی ہے ہمارے۔ بچہ سیکھتا ہے آبزرویشن سے، انسٹرکشن سے نہیں سیکھتا۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ہم خود کوتاہی کرتے ہیں نا، ہماری خود عملی زندگی 100% صحیح نہیں ہے نا، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ چل یہ کر، چل یہ مت کر، چل یہ کر، چل یہ مت کر، چل یہ کر۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ اس طریقے سے آپ معاشرے کو ایک منافق، ایک سڑ چڑھا متکبر انسان تو دے سکتے ہیں، سچا اخلاق والا تربیت یافتہ بچہ آپ معاشرے کو نہیں دے سکتے۔ یہ بات میں اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو، آپ کی ذات کو قرآن کریم نے جب بحیثیت ایز اے آئیڈیل پیش کیا، وہاں قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اسوہ کہتے ہیں ایسا آدمی جو کسی حکم کو حکم کرنے سے پہلے عمل کر کے بتائے۔ آپ فجر میں سوئے رہتے ہیں، پچھلے 50 سال سے آپ کا یہ معمول ہے، آج آپ نے فجر میں آنا شروع کیا، بس آپ نے آج سے ہی بچوں کو بھی روکنا شروع کر دیا۔ حضور آپ کے بچے نمازی نہیں بن سکتے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک بہت مزے کی بات یہاں 7-8 سال پہلے بامبے سینٹرل میں یہ فقیر ایک مدرسے کا ذمہ دار تھا۔ پہلے میں یہ سب چیزوں میں بہت دلچسپی لیتا تھا، لیکن وہ کچھ ایسے حادثات ہو جاتے ہیں زندگی میں کہ پھر آدمی بھاگتا ہے۔ اب تو میں بہت ڈرتا ہوں، یہ سب میرا چونکہ بات آ گئی ہے تو اس لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ بہت ڈر لگتا ہے سب۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کچھ اچھا کرنے جاؤ کچھ ڈینجر ہی ہو جاتا ہے۔ 7-8 سال پہلے ایک مدرسے میں ذمہ دار تھا، تو ایک دفعہ میں نے بچوں کی عملی پوزیشن کا جائزہ لینے کے لیے اس مدرسے کے کچن میں کرسی لگائی، کتاب لے کر وہاں بیٹھ گیا۔ بچوں وہاں پانی کا آرو تھا، پانی کا آرو کولر وغیرہ وہاں رکھا ہوا تھا، پورا مدرسے کا بچہ وہاں آ کر پانی پیتا تھا۔ میں وہاں بیٹھ گیا اور دیکھنے لگا کہ یہاں دن بھرے میں 100 بچے اگر پانی پینے کے لیے آتے ہیں تو ان میں سے کتنے بچوں کو پانی پینے کی سنتیں یاد ہیں، اور ان یاد کی ہوئی سنتوں پر کتنے بچے عمل کرتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے میں وہاں بیٹھ گیا۔ میں بیٹھا تو تقریباً ظہر سے لے کر مغرب تک
کوئی 150 بچوں نے وہاں آ کر پانی پیا. 150 میں سے 100 بچے فرسٹ ایئر سے لے کر 3rd ایئر تک کے تھے, باقی 0 کورس کے بچے تھے وہ پرائمری والے. باقی اس سے اوپر 100 بچے تقریباً پانی پینے کے لیے, میں نے ایسا موٹا موٹا اندازہ کیا, گن کر 100 نہیں, 100 آئے ہوں گے پانی پینے کے لیے. 100 میں سے 2-3 بچوں نے مشکل سے پانی پینے کی, بیٹھنے کی سنت پر عمل کیا. باقی جتنے بچے آ رہے ہیں گٹا گٹ پانی پی رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں. ہر آنے والے بچے کو, جس کو بھی میں دیکھتا کھڑا ہو کر پی رہا ہے, اس کو اپنے پاس بلا کر اس سے پوچھتا بیٹا پانی پینے کی سنتیں کیا ہیں. تو وہ بچہ نہ, دیکھو میری طرف دیکھو, ایسے ہاتھ باندھ لیتا, پانی پینے کی 6 سنتیں ہیں, پانی پینے کی 6 سنتیں ہیں, دیکھ کر پینا, بسم اللہ پڑھ کر پینا, بیٹھ کر پینا, 3 سانس میں پینا, پینے کے بعد الحمدللہ کہنا. یاد سب ہے لیکن اس کا عمل, کلاس میں اس نے صرف کیا کیا ہوا ہے, رٹا لگایا ہوا ہے. گھر پر ماحول نہیں ہے نا, گھر پر ماحول, آپ بچے کو پوری بخاری شریف ازبر کرا دو, لیکن بچے کو اگر وہ انوائرمنٹ, وہ ماحول اور وہ اسوہ اگر نہیں ملے گا نا, بچہ کچھ بھی بولو نہیں بن سکتا. عملی اعتبار سے وہ کو رہا ہے. بڑا زبردست افسانہ کسی کتاب میں نے بچپن میں پڑھا تھا کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو بہت اعلیٰ تعلیم دلائی اور بہت بڑا ڈاکٹر بنایا. اتفاق سے اس باپ کا سڑک پر کوئی حادثہ ہو گیا تو وہ بہت زیادہ زخمی ہو گیا. جب اس کو اٹھانے کے لیے ایمبولینس والے آئے تو وہ نیم ہوش میں تھا, یعنی کچھ ہوش میں کچھ بے ہوشی میں. ایمبولینس والوں سے وہ کہنے لگا مجھ کو فلاں ہاسپٹل میں لے کے چلو, فلاں ہاسپٹل میں لے کے چلو. ایمبولینس والوں نے اس کو اٹھایا, اس کی خواہش پر اس کو اسی ہاسپٹل میں لے کر گئے. جب اس ہاسپٹل میں لے کر گئے نا تو وہاں جو ڈاکٹر تھا وہ کہنے لگا فارم لاؤ, فیس بھرو, یہ کرو وہ کرو. ایسے میں وہ بوڑھے کی 90% 95% جان نکل گئی. 5% جان جب بچی نا تو وہ بوڑھا آپریشن تھیٹر میں پہنچا. تو ڈاکٹر نے دیکھا یہ بوڑھا تو کوئی اور نہیں ہے بلکہ میرا خود کا باپ ہے. بوڑھے نے جب دیکھا کہ یہ وہی میرا بیٹا ہے جس کو میں نے اتنی اعلیٰ تعلیم دلائی, اس بیٹے نے تربیت نہ ہونے کی وجہ سے آج میری ہی جان نکال لی. وہ بوڑھا مرتے مرتے یہ کہہ گیا بیٹا تم بہت اچھے ڈاکٹر تو ہو لیکن انسان اچھے نہیں ہو. میرے عزیزو بات سمجھ رہے ہو؟ میں یہ کہہ کر اصل میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ انسان کا سیکھنے کا, سکھانے کا شعبہ الگ ہے, تربیت کا شعبہ الگ ہے, اور ہر شعبے کے الگ الگ اصول اور تقاضے ہیں. سکھانے میں, لرننگ میں, ٹیچنگ میں بات تو چل جاتی ہے. مثال کے طور پر مجھے بچوں کو قرآن پڑھانا ہے, مجھے بچوں کو سنتیں فرائض یاد کرانا ہے, میں کتاب لے کر بیٹھ جاؤں گا, ایک چھڑی لے کر بیٹھ جاؤں گا اور بچوں کو خوب رٹے لگاؤں گا. تعلیم میں بولنا, حکم دینا یہ تو چلتا ہے, تربیت میں یہ نہیں چلتا. تربیت کا سب سے لچر, سب سے بے اثر طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو عملی نقشہ پیش کرنے کے بجائے صرف حکم دیں. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. اب دیکھیے, اولاد کی تربیت میں مرکزی اور بیسک رول والدین کا ہے. اولاد کی تربیت میں, اولاد کو سنسکاری بنانے میں, اولاد کو اپ بریکنگ کرنے میں مرکزی کردار کس کا ہے؟ بولو والدین کا. لیکن ایک بچے کی تربیت کرنے میں صرف والدین ہی کا رول نہیں ہے. اصل رول تو ان کا ہی ہے, لیکن صرف والدین کا رول نہیں ہے, بلکہ ایک بچے کی تربیت میں پورا معاشرہ, پوری سوسائٹی, پورا ملک جب انوالو ہوتا ہے تب جا کر ایک صحیح بچہ وجود میں آتا ہے. ہمارے یہاں کیا مسئلہ ہے معلوم ہے؟ کسی بچے یا بچی نے کوئی جرم کر لیا نا تو ہم سب سے زیادہ قصوروار ٹھہراتے ہیں اس کے ماں باپ کو. حضرت ایسا نہیں ہے, آگے باتیں اور بھی واضح ہوتی جائیں گی تو آپ کو سمجھنا آسان ہوگا. ابھی تو میں یہ صرف کلیم کر رہا ہوں, آگے اس کو ثابت بھی کروں گا. کسی بھی بچے کی تربیت میں صرف والدین کا
سارا کا سارا رول نہیں ہوتا. ایک بچہ اگر بڑا اچھا آدمی بن گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف اس کے والدین نے اس کے لیے سب کچھ کیا. بیسک رول تو انہی کا ہے، لیکن اس بچے کو انتہا تک پہنچانے میں والدین سے لے کر ملک اور معاشرے کا ہر فرد ذمہ دار ہے. جدید ریسرچ اور تحقیق کے ذریعے یہ بات ثابت کی گئی ہے کہ ایک بچے کو سنوارنے میں، ایک بچے کو اچھا انسان بنانے میں پورے ملک کا، پورے سماج کا، پوری سوسائٹی کا کردار ہوتا ہے. یہ ریسرچ میں نے آپ کے سامنے بورڈ پر لکھ کر رکھ دیا ہوں، آپ اس کو سمجھ لیجیے. دیکھیے 62 یعنی 100 میں سے ایک بچے کو سنوارنے کے لیے 100 بچوں میں سے 62 بچے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے والدین کے سنوارنے پر سنورتے ہیں. بات سمجھ رہے؟ دنیا میں 100 بچے اگر کامیاب ہوتے ہیں تو ان 100 میں سے 100 میں سے 62 بچے ایسے ہیں جو اپنے والدین سے انسپائر ہو کر سیکھتے ہیں. 16% بچے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بزرگوں سے، اساتذہ سے سیکھ کر بڑے بنتے ہیں. 16% بچے یا 16 بچے ایسے ہوتے ہیں. 9% بچے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے خاندان کے افراد سے کچھ سیکھتے ہیں. ماں باپ ڈھنگ کے نہیں نکلے، چچا اچھا مل گیا، ماموں اچھا مل گیا، دادا اچھا مل گیا. ہاں جی، تو 9% بچے ایسے ہوتے ہیں جو خاندان کے کسی فرد سے سیکھ لیتے ہیں. 4% بچے ایسے ہوتے ہیں، نوٹ کیجئے، 4% بچے ایسے ہوتے ہیں جو محلے میں، شہر میں یا ملک میں کسی با اثر آدمی سے انسپائر ہو جاتے ہیں. ان کا گھر بھی اچھا نہیں، ان کا خاندان بھی اچھا نہیں، تو وہ بیچارے، اللہ ان کے دل میں بات ڈالتا ہے تو وہ بیچارے خاندان کو بھی چھوڑ، ماں باپ کو بھی چھوڑ، ملک یا شہر کے کسی بڑے آدمی سے انسپائر ہو کر کچھ سیکھ لیتے ہیں. ہاں 6% بچے یعنی 100 میں سے 6 بچے ایسے ہوتے ہیں جو ملکی یا عالمی مطلب ورلڈ لیول کی کسی شخصیت، مثال کے طور پر کوئی بڑا فنکار ہے، فنکار مطلب آرٹسٹ، کوئی بڑا اچھا آرٹسٹ ہے کسی بھی لیول کا، فلموں کی لیول کا یا کرکٹ کی لیول. ابھی کیا چل رہا ہے؟ فٹ بال، ابھی فیفا ابھی ہوا نا، تو کرکٹ کے کسی اچھے کرکٹ کے تینڈوالکر کو اس نے دیکھ لیا، بس اس کو دیکھ کر ہے نا بڑا آدمی بن گیا، اس سے انسپائر ہو گیا. ابھی ورلڈ کپ ہوا یہ فیفا کا، تو اس میں کون جیتا؟ کون ہے وہ بولو؟ جرمنی جیتا نا، ارجنٹینا. تو اس کا جو کپتان ہے وہ کون؟ میسی. ہاں، میسی سے انسپائر ہو گیا، بس میسی کو دیکھ کر وہ بھی اس لیول تک پہنچ گیا. کسی ورلڈ لیول کے کسی فنکار کو، کسی آرٹسٹ کو دیکھ کر 6% بچے تبدیل ہو جاتے ہیں. بعض دفعہ بچے، بچا کے رکھنا ذرا، بعض دفعہ بچے نا کسی پولیٹیکل لیڈر سے بھی امپریس ہو جاتے ہیں. ہاں، اس لیے متروں دھیان رکھو، ایسے کسی آپتکالین شخص سے، لیڈر سے آپ کا بچہ انسپائر نہ ہو جائے. ہاں جی ٹھیک ہے. اور 1% بچے مالداروں سے امپریس ہو جاتے ہیں، ان کے دل میں، ان کے گھر میں مالداروں کی محبت رہتی ہے، تو وہ بھی محلے کے، شہر کے یا ملک کے یا عالمی لیول کے کسی مالدار کو دیکھے، اس سے انسپائر ہو گئے اور صرف مال کمانے کے لیے آگے بڑھے یہاں تک کہ بہت بلندی تک پہنچ گئے. ٹھیک ہے. 2% بچے موہوب من اللہ ہوتے ہیں، وہ کسی سے سیکھتے نہیں ہیں، وہ دنیا میں سکھانے کے لیے آتے ہیں. اس طرح کے بچوں کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ بچے ہیں جو نبی کی حیثیت سے بھیجے جاتے تھے. اس زمانے میں اصفیاء، بڑے بڑے جو اولیاء ہیں، جیسے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اس زمانے کا جو حال تھا، تاریخ میں اگر آپ کوئی دلچسپی رکھتا ہو تو پڑھیے، انتہائی بگڑا ہوا ماحول تھا، لیکن اللہ نے اس دور میں شاہ ولی اللہ کو پیدا کیا. بگاڑ کے 1000 اسباب ہونے کے باوجود شاہ ولی اللہ پیدا ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اسی کام کے لیے پیدا کیا تھا، انہوں نے کسی سے سیکھا کچھ نہیں، سکھانے کے لیے پیدا ہوئے. اب یہ بات آپ یاد رکھیے، یہ تو ساری تفصیلات ہوئی، لیکن اصل اس میں اسلامی کانسیپٹ یہ ہے کہ بنیادی طور پر بچہ سیکھتا ہے ماں باپ سے ہی. 100 میں سے 100% بچے ماں باپ سے ہی سیکھتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ بچہ یہ دیکھتا ہے میرے ماں باپ کس چیز کی مجھ سے چاہت رکھتے ہیں،
مثال کے طور پر میں نے گزشتہ ہفتے اڑتے اڑتے اشارہ کیا تھا لیکن بات آگے بڑھ گئی. مثال کے طور پر اگر ماں باپ گھر میں رات دن مولانا طارق جمیل صاحب کے، حضرت شیخ عبد الرحمن السدیس کے تذکرے کرتے ہیں، انہی کے خطبات، انہی کا قرآن اور انہی کے بیانات سنتے رہتے ہیں، تو بچہ یقیناً آگے چل کر ان دو شخصیات کا جامع بنے گا، یہ بات پکی ہے. لیکن گھر میں رات دن فیفا 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 فیفا، گھر میں رات دن شاہ رخ خان شاہ رخ خان شاہ رخ، نہیں چچا، آپ کا بچہ گیا ہاتھ سے. میں پہلے کہہ چکا ہوں، بچہ حکم کرنے سے نہیں سیکھتا، بچہ دیکھتا ہے کہ میرے ماں باپ گھر میں رات دن پیسہ پیسہ پیسہ، امبانی اڈانی، ارے اس نے کتنا کما لیا، ارے اس نے کتنا کما لیا، پھر خود بھی کمانے کے لیے حرام حلال کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں، تو بچہ بھی اب حرام حلال کی پرواہ نہیں کرے گا. آپ چاہے اس کو روزانہ بخاری شریف گھول کر پلا دو، آپ اس کو روزانہ درس قرآن میں لے کر آؤ، کچھ بھی ہونے والا نہیں. اس کے دماغ میں یہ بیٹھا ہے کہ آج کے دور میں پیسہ ہی چلتا ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ کنگال ہے. تو وہ بچہ اب کسی سے کچھ لینے کو تیار نہیں ہوگا، جہاں بھی جائے گا جس کے بھی پاس بیٹھے گا وہ پیسے کی ہی بات کرے گا. اصل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ریسرچ تو اپنی جگہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ بچہ سیکھتا اور لیتا اور تربیت اور سنسکار پاتا اپنے والدین سے ہی ہے، مگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ والدین کس سے امپریس ہے. اگر والدین کسی پولیٹیکل لیڈر سے امپریس ہے تو وہ بچہ بھی پولیٹیکل لیڈر بننے کے چکر میں لگ جاتا ہے. اگر والدین کسی بزرگ سے متاثر ہیں، انسپائر ہیں، ان سے جڑے ہوئے ہیں، تو بچہ بھی مشائخین کی خدمت میں خود بخود چلا جاتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی، یہ ریسرچ سمجھ میں آ گئی. اب آئیے اگلے پوائنٹ پر. ہمارے اس دور میں تربیت کا عموماً یہ مفہوم لیا جاتا ہے کہ بیٹی کو اسکارف پہنا دو اور بیٹے کو گول ٹوپی پہنا کے سرما لگا کے مسجد میں جمعے کی دن نماز کو بھیج دو مولانا صاحب کے پاس. ہمارے یہاں کل تربیت کا حاصل یہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں دینداری کی شکلوں میں گناہ زیادہ پنپ رہے ہیں. بات سمجھیے، ہمارے یہاں دینداری کی شکلوں میں گناہ زیادہ اس لیے پنپ رہے ہیں کہ ہم نے دیندارانہ تربیت کو ایک رسم تک محدود کیا ہوا ہے. میں ابھی سفر میں تھا، ساتھیوں کو بھی پتا ہے، تو مہاراشٹر کا ایک گروپ ہے علماء اکرام کا، بڑے بڑے اس میں علماء و مفتیان اکرام ہیں. تو اس میں ایک ویڈیو بھیجا گیا، ایک ٹیوشن کلاس ہے، اس کے چھت پر ایک با حجاب لڑکی چڑھی. یہ بولتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، لیکن میں ثابت کرنے کے لیے کہ ہم کیسے کیسے دھوکوں میں ملوث ہیں، اللہ ہم پر یہ دھوکے اور یہ فریب کھول دے اور ہم حقیقت دیکھنے لگے کہ یار معاشرے کی گراؤنڈ ریئلٹی ہے اور ہم لوگ یہ دھوکے میں پڑے ہوئے. اس چھت پر ایک با حجاب لڑکی، ٹیوشن کلاس، وہاں ٹیوشن کا بورڈ لگا ہوا ہے، بہت بڑا بورڈ لگا ہوا ہے، بچی ہے اور وہ ماشاءاللہ پورا اس کو حجاب ہے، اس کا ایک سطر بھی نظر نہیں آ رہا، پورا حجاب ہے. چھت پر چڑھی اور وہاں 2-3 منٹ کے بعد ایک غیر مسلم نوجوان لڑکا آیا. ان دونوں نے بڑے عجیب مناظر پھر ریکارڈ ہے. پھر علماء نے، مفتیان اکرام نے اس گروپ میں سوال اٹھائے. یہ سوال اٹھایا گیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ بچی با حجاب ہونے کے باوجود بھی بے حیائی سے، فحاشیت سے اور عریانیت سے اپنے آپ کو بچا نہیں پائی. اللہ نے کتابوں سے اور بزرگوں سے تعلق کے نتیجے میں فقیر کی زبان پر اور قلم پر یہی جواب ڈالا کہ ہمارے یہاں کل تربیت کا اور کل تعلیم کا یہ مزاج لے لیا گیا ہے، یہ مطلب لے لیا گیا ہے کہ بیٹے کو گول ٹوپی پہنا دو اور بیٹی کو اسکارف پہنا دو، بس ختم. اس اسکارف کے کیا تقاضے ہیں، اس گول ٹوپی کے، اس داڑھی کے، اس کرتے پیجامے کے اب کیا تعلقات ہیں، کیا تقاضے ہیں، ہمارے یہاں اس پر سے کوئی دھیان نہیں ہے. کیا زبردست اقبال نے منظر کشی کی ہے. اقبال کہتا ہے رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی. اذان صرف ایک رسم رہ گئی، اس کے اندر بلال کی جو روح تھی نا وہ ختم ہو گئی. رہ گیا نقاب، رہ گئی ٹوپی، اس کے اندر جو ایمان کا نور تھا نا وہ
ختم ہو گیا. تو ذرا اس دھوکے سے باہر آنے کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. دیکھیے ایک آخری بات شاید 5 منٹ میں مکمل ہو جائے. تربیت میں اخلاص کی ضرورت ہے. پہلے یہ سمجھیے کہ ہر چیز کا اخلاص الگ ہوتا ہے. تربیت کا اخلاص یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو پورے معاشرے کے لیے راحت بخش آدمی بنا کر پیش کریں. ہم لوگ اپنی اولاد کی جو تربیت کرتے ہیں نا، وہ صرف ہم اپنے بیٹے کو اچھا بیٹا بناتے ہیں، اچھا داماد نہیں بناتے، اچھا شوہر نہیں بناتے. اپنی بیٹی کو اچھی بیٹی تو بناتے ہیں، اچھی بہو نہیں بناتے، اچھی بیوی نہیں بناتے. باتیں ذرا غور سے سنیے. آپ دیکھیے ابھی 1-2 سال پہلے، لاک ڈاؤن سے پہلے کی بات ہے، کرلا کا ایک شانہ میرے پاس آیا تھا. ویسے تو میں بڑا ڈرپوک آدمی ہوں، آپ سب کو پتا ہے، میں دیکھ کر ہی بھاگ جاتا ہوں. لیکن جہاں بات قرآن اور حدیث کی عادت ہے، پھر وہاں اپن بھی ایک بھائی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. بھائی یہاں سمجھ لیں. تو کرلا کا ایک شانہ آیا تھا، کوئی فیملی میٹر تھا. وہ باتوں باتوں میں کہنے لگا، اے مفتی چل دیکھ میں تیرے کو بول رہا ہوں. میں نے بولا تو یار یہاں کہ ایسا ایسا ایسا. وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میرا بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا. میں نے کہا تیرا بیٹا ایسا ہو سکتا نہیں ہو سکتا، لیکن وہ جب داماد بنا ہے نا تو ایسا ہی ہو گیا ہے. بہت سارے بچے اپنے ماں باپ کے سامنے بہت اچھے ہیں، کیونکہ ان کے ماں باپ نے ان کو بیٹا تو اچھا بنایا ہے، داماد اچھا نہیں بنایا. ان کے ماں باپ نے بیٹا تو اچھا بنایا ہے، شوہر اچھا بولو نہیں بنایا. ان کے ماں باپ نے ان کو بیٹا تو اچھا بنایا ہے، لیکن بھائی اچھا نہیں بنایا. ان کے ماں باپ نے ان کو بیٹی تو اچھی بنائی ہے، لیکن وہ بیٹی بہو ڈھنگ کی نہیں ہے. ان کے ماں باپ، کیا زبردست بات. میں ایک حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں ورنہ بڑا وقت چلا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، معجم طبرانی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے اپنی بیوی سے کہا، میں سفر پر جا رہا ہوں، جب تک واپس نہ آ جاؤں گھر سے باہر مت نکلنا. یہ الفاظ ذہن میں رکھنا. شوہر نے بیوی سے کیا کہا؟ جب تک واپس نہ آ جاؤں گھر سے باہر مت نکلنا. اتفاق کی بات، اس کی بیوی کے والد کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ بہت بیمار ہو گئے. تو ان کے گھر میں کوئی تھا نہیں، تو انہوں نے بولا گاؤں میں اپنی بیٹی ہے اس کو بلا لیتے ہیں. تو انہوں نے ایک خاتون کو بھیجا کہ جاؤ وہاں سے میری بیٹی کو لاؤ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری طبیعت بگڑ جائے گی تو میری بیٹی کچھ خدمت کر دے گی. وہ خاتون گئی بیٹی کے پاس، جا کر کہا تجھے تیرے والد بلا رہے ہیں. اس نے کہا میرے والد مجھے بلا رہے ہیں لیکن میرا شوہر مجھے روک کر گیا ہے. دیکھو نوٹ کرو، آج کل کی بیٹیاں شوہر کو اگنور کر رہی ہوتی ہیں والدین کی وجہ سے، اس لیے کہ وہ بیٹی اچھی ہے بیوی اچھی نہیں بن سکی. نوٹ، میں بہت تفصیل میں اب نہیں جا سکتا، 1 منٹ بچ گیا ہے. بیٹی اچھی ہے لیکن بیوی اچھی نہیں بن سکی. وہ صحابیہ کہنے لگی میرے باپ سے جا کر کہہ دو کہ میرے شوہر نے مجھے روکا ہے اس لیے میں نہیں آ سکتی. یہ مسئلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات تو صحیح ہے کہ بیوی پر شوہر کا حق زیادہ ہے. اب بیٹی کا معاملہ تو ختم ہو گیا. ایسا ہوتے ہوتے باپ کا انتقال ہو گیا لیکن بیٹی اس کے پاس نہیں پہنچ سکی. اب آپ اگلی داستان سنیے، بڑی حیرت کی بات ہے. وہ بیٹی کہنے لگی میں اپنے باپ کے جنازے میں بھی شرکت نہیں کروں گی. کیا کہ آج کی بچیوں کو جا کر پہنچاؤ ذرا، 1-2 منٹ ادھار لیتا ہوں. کیا کہنے لگی؟ میں اپنے باپ کے جنازے میں بھی نہیں جاؤں گی. والدین بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا نوٹ کریں، اپنی بیٹیوں کو ذرا تربیت دیں. ہم نے معاشرے کو تباہ کر دیا ہوا ہے اور کچھ نہیں ہونے والا ہے. میں ہتھیلیوں پر چاند دکھانے کا عادی نہیں ہوں. جو ڈھیر میرے سامنے گندگی کا لگا ہوا ہے اسی کی منظر کشی کرنے والا آدمی ہوں. آپ کو بڑی کڑوی لگیں گی باتیں. بات یہ ہے کہ وہ صحابیہ کہنے لگی میں اپنے باپ کے جنازے میں بھی نہیں آؤں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کام کرو، وہ تو یہاں آ نہیں سکتی، اس کے باپ کا جنازہ اس کے گھر پر لے جاؤ. جنازہ لے جایا گیا.
بیٹی نے آخری دیدار کیا اور گھر میں چلی گئی. اب جب جنازہ پڑھا جانے لگا، یہ دیکھو، یہ بات اب سنو، یہ پنچ لائن ہے پوری داستان کی. جب جنازہ پڑھے جانے لگا نا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ. 3-4 منٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے جنازے کے سامنے ایسا ہاتھ باندھ کر خاموش کھڑے رہے. 2 دن گزر گئے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے اس کا جنازہ پڑھنے سے پہلے یہ کیوں کیا کہ ہم کو پیچھے ہٹا دیا؟ 2-3 منٹ کھڑے رہے اور اس کے بعد پھر نماز پڑھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات نوٹ کیجئے اور بچیوں تک ذرا پہنچائیے. ہر بچی نا میرا باپ میرا بھائی، تیرا شوہر کیا دال میں ڈالنے کے لیے ہے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صحابی کی، اس شخصیت کی، اس آدمی کی میت پڑھنے کے لیے مجھ سے پہلے فرشتے آ گئے تھے. صحابہ نے پوچھا ایسا کیوں ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل میں اس نے اپنی بیٹی کی تربیت ہی ایسی کی تھی. اور معجم طبرانی کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی کی اس تربیت کی وجہ سے اللہ نے اس کی مغفرت ایسی کی کہ آسمان کے فرشتوں سے رہا نہ گیا، اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے وہ زمین پر آ گئے. یہ نتیجہ کس چیز کا ہے؟ بولو بولو، بیٹی کی تربیت کا. اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ریالٹیز قبول کرنے کی توفیق دے. ہم یہ جو دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں نا کہ ہم نے بڑی تربیت کی ہوئی ہے، بڑے اچھے کیے ہوئے ہیں، یہ سب دھوکے ہیں. یہ صرف کرتا پاجامہ، داڑیاں اور یہ اس کا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں بری ہیں، لیکن ان چیزوں میں ہم نے ایک خول چڑھایا ہوا ہے مکاری اور بدماشی کا، اور ہم یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ ہم بہت اچھے کر رہے ہیں. نہیں، اب یہ دھوکہ اس طرح بھی کھل رہا ہے. آپ ذرا دیکھیے، شوکت صاحب نے مجھے بھیجا ہے 8 لاکھ بچیاں، انہوں نے ابھی کا کرنٹ ڈیٹا ہے، 8 لاکھ بچیاں مرتد ہو گئی ہیں. ان بچیوں میں اکثر بچیوں کے فوٹوز وہ ہیں جو اسکارف پہنی ہوئی ہیں، جو نقاب میں ہیں، لیکن شادی کرتے وقت اس کو اتنا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میرے لیے اسلام بھی کوئی چیز ہے، کوئی معنی رکھتا ہے. یہ دھوکے سے اب باہر آنے کی ضرورت ہے. میں نے اسی لیے آپ کو اصل درس شروع کرنے سے پہلے اس گناہ کا اعتراف کروانے کی بار بار تلقین کی. یہ ایکسپٹ کریں کہ ہم نے اس معاملے میں 200 سال سے کوتاہی سے کام لیا ہے. یہ جب تک ہم اعتراف اور ایکسپٹ نہیں کریں گے نا، اس وقت تک ہم حقیقت کی طرف آگے بھی نہیں بڑھیں گے. بھائی بیمار یہ قبول تو کرے کہ میں بیمار ہوں. ہاں جی، بیمار یہ قبول کرے نا کہ میں بیمار ہوں، اس کے بعد ہی تو علاج ہوگا. بیمار ڈاکٹر کے سامنے آ کے کہہ رہے ہیں نہیں جی مجھے تو کچھ نہیں ہے، میں تو بڑا کامیاب انسان ہوں، اور یہ صلی اللہ وسلم علی نبینا.